الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفسر الآيات لقوم يعلمون. یہ دوسری عقلی دلیل آ گئی. ہر عقل سلیم رکھنے والا بندہ یہ مانتا ہے کہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی نہیں کر سکتا اور ان کاموں کے کرنے میں کوئی اللہ کا سفارشی نہیں. وہ اللہ کریم وہ ہے جعل الشمس ضیاء جس نے بنایا سورج کو چمکنے والا، والقمر نورا اور چاند کو بنایا روشن، وقدره منازل اور مقرر کیا اللہ کریم نے اس چاند کی منزلیں. یہ قدر میں ضمیر ہے، یہ قمر کی طرف جا رہی ہے. چاند کے اللہ کریم نے منزلیں مقرر کی لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ تم معلوم کر لو گنتی سالوں کی، والحساب اور تم حساب کو بھی معلوم کر لو. یہ والحساب یہ تعمیم بعد از تخصیص ہے. اب ذرا فرق سن لیں. جو چیز آج سائنس ثابت کر رہی ہے، قرآن نے اس بات کا ذکر 1400 سال پہلے کر دیا ہے. ضیاء کہتے ہیں ذاتی روشنی کو. میرے جملے پر غور کریں. ضیاء ذاتی روشنی کو کہتے ہیں اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو دوسرے سے مانگی جائے. سورج کی جو روشنی ہے یہ ذاتی ہے اور چاند جو ہے یہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے. یہ بات آج سائنس نے ثابت کی ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند یہ روشنی سورج سے حاصل کرتا ہے تو روشن نظر آتا ہے. جو بات سائنس آج ثابت کر رہی ہے قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کر دی. اب آپ نے جملہ کیا یاد رکھنا ہے؟ ضیاء کہتے ہیں ذاتی روشنی کو اور نور کہتے ہیں مانگی ہوئی روشنی کو. مجھے فرق آپ سناتے ذرا، مجھے خوشی ہو. ضیاء کون سی روشنی ہوتی ہے؟ ذاتی. اونچی آواز سے. ضیاء کون سی روشنی ہوتی ہے؟ اور نور ہوتی ہے مانگی ہوئی روشنی. نور ہوتی ہے مانگی ہوئی روشنی. سورج کی روشنی ذاتی ہے اور چاند نے روشنی حاصل کی ہے سورج سے. جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے ثابت کر دی، سائنسدان اپنے نمبر بتا رہے تھے ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا. یہ قرآن کی کتنی بڑی صداقت ہے. اس وقت یہ کوئی آلات تھے جو آج سائنسدانوں کے پاس ہے. قرآن نے 1400 سال یہ حقیقت بیان کر دی ہے. اب وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اللہ کریم نے مقرر کر دیے چاند کی منزلیں. بڑے کتابوں والے جو ساتھی ہیں میں نے عرض کیا کہ قدر کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ چاند کی طرف. چاند کی اللہ نے منزلیں مقرر کی. اب سورۃ یاسین ہو رہی ہے. میں آپ کو اس معنی کی دلیل سناتا ہوں سورۃ یاسین میں سے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. یہ 23واں پارہ ہے. دوسرے اور تیسرے رکوع کے درمیان میں آیت ہے. آیت نمبر 38 کے بعد 39. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حال ملیے. وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ اور چاند اندازہ لگایا ہم نے اس کی منزلوں کا، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ یہاں تک
چاند پہلے تو ہوتا ہے گول. اب یہ جو 13 کا چاند ہے، 14 پتھری کا چاند ہے، یہ بالکل گول ہے. اچھا پھر اس کی روشنی کم ہوتی ہوتی یہ بالکل ایک لکیر بن جاتا ہے. میرے آپ کو دیکھیں نا، جیسے لکیر کی طرح ہو جاتا ہے. اب آپ کے پتہ نہیں کراچی میں کھجورے ہیں کہ نہیں، ہمارے پنجاب میں تو بہت ہے. تو جو کھجور کی چھڑی ہوتی ہے نا پرانی، اب یہ کھجور کی چھڑی ہے، اس کو پکڑ کر ہم نے موڑا نا، یہ ایسے موڑا تو وہ ایسے گول ہو گئی. تو چاند پہلے تو ہوتا ہے پورا 13 ہے، 14 ہے، 15 میں بھی ساتھ لے آؤں، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے وہ ایسے ایسے لکیر بن جاتا ہے. تو جیسے کھجور کی چھڑی کو ہم موڑتے ہیں تو چھڑی ایسی ہو جاتی ہے نا، چاند بھی ایسے ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں الرجول القدیم. جیسے کھجور کی پرانی چھڑی ہو جاتی ہے، چاند بھی ایسے بن جاتا ہے. تو اب ہمارا قدر نہ ہونا مناسبہ، یہ میں نے تعلیم میں مقام پیش کیا ہے اس آیت کی تفسیر کے لیے. قدر ہوں مناسبہ، اور مقرر کی اللہ کریم نے چاند کی منزلیں، سورج یہ منزلیں سال میں پوری کرتا ہے، اور چاند جو ہے یہ منزلیں ہر مہینے میں طے کرتا ہے. یہ ذی الحجہ کا چاند ہے، یہ ذی القعدہ ہے، یہ ربیع الاول ہے، وغیرہ. لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم معلوم کر لو گنتی سالوں کی، والحساب، اور چھوٹے چھوٹے حساب بھی تم معلوم کر لو. بھئی میں نے آپ کو قرضہ واپس کرنا ہے ربیع الاول کے مہینے میں. اب ربیع الاول کی تعلیم ہوگی چاند کے ذریعے، آپ مجھے پیسے کب دیں گے؟ یہ رجب کے مہینے میں دوں گا. یہ چاند کے ذریعے معلوم ہوگا رجب کا مہینہ کون سا ہے، ربیع الاول کا کون سا ہے، وغیرہ وغیرہ. نہیں پیدا کیا اللہ کریم نے ان چیزوں کو ذالک، ان چیزوں کو الا بالحق، مگر لإظہار الحق، بالحق لإظہار الحق، حق ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے ان چیزوں کو بنایا ہے. یفصل الآیات، کھول کھول کے بیان کرتے ہیں کریم دلائل. آیات کا کیا معنی کیا؟ دلائل. کھول کھول کے بیان کرتے ہیں دلائل، دلیلیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. دیکھنا دیکھے میں چلا آپ عرض کر لوں. شاگرد 2 قسم ہوتے ہیں. ایک شاگرد ہوتے ہیں مستفیدین، فائدہ اٹھانے والے. سبق میں آئے، استاد نے جو کچھ بیان کیا انہوں نے فائدہ اٹھایا، ان کو کہتے ہیں مستفیدین. اور دوسرے شاگرد ہوتے ہیں محرومین، خالی آئے خالی گئے. اب اللہ کھول کھول کر دلائل بیان کرتا ہے. لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ ہے مستفیدین. لیکن فائدہ اٹھانے والے کون ہیں؟ فائدہ اس قوم کو ہوگا یعلمون، جو علم رکھتے ہوں، جن کے پاس علم ہو، ان کو فائدہ ہوگا ان دلائل کا. آیات کا فائدہ ان کو ہوگا جو علم رکھتے ہوں، اور جس کے پاس انابت ہو، ذکر نہ ہو، وہ فائدہ اٹھایا کرتا ہے. اچھا آپ نے مجھے ایک سوال کا جواب دینا ہے تمام دوستوں نے. اللہ نے سورج کو روشن بنایا، چاند کو اللہ نے روشنی عطا کی، ان کی اللہ نے منزلیں مقرر کی ہیں. اب 12 مہینے گزرے، 1 سال پورا ہو گیا. یہ ربیع الاول کا مہینہ، محرم ہے، صفر ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ جب اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، ان کو روشنی اللہ نے عطا کی، سال بنائے، مہینے بنائے، کس نے سفارش کی تھی؟ جلدی جلدی کس نے سفارش کی تھی؟ اگر ان کاموں میں سفارشی کوئی نہیں ہے تو تمہاری حاجات پوری کرنے میں سفارشی کیسے بن گئے؟ تم کہتے ہو یہ ہمارے سفارشی ہیں. نہیں پیدا کی اللہ کریم نے یہ چیزیں الا بالحق، مگر حق ظاہر کرنے کے لیے. 28واں پارہ کھولیے. سورت کا نام ہے سورۃ الطلاق، اور بالکل آخری آیت ہے، کوئی مشکل حوالہ نہیں.
اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیے سات آسمان وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اور زمین میں سے ان جیسی اللہ نے زمینیں بھی بنائی، سات آسمان بنائے ان جیسی اللہ نے زمینیں بھی بنائی، آسمان سات زمینیں سات، يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ نازل ہوتا رہتا ہے اللہ کا حکم ان کے درمیان، اب بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، دن ہو، رات ہو وغیرہ، اللہ کا حکم بھی نازل ہوتا رہتا ہے۔ لِتَعْلَمُوا اللہ نے سات آسمان کیوں بنائے، اللہ نے سات زمینیں کیوں بنائی، اللہ نے یہ نظام کیوں چلایا، لِتَعْلَمُوا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اس لیے اللہ نے یہ جہان بنایا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ ہر ایک چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ نمبر دو، اس لیے اللہ نے کائنات بنائی وَأَنَّ اللَّهَ تمہیں پتہ چل جائے یقیناً اللہ کریم قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ اللہ نے گھیرا کیا ہوا ہے ہر ایک چیز کا علم کے لحاظ سے، اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ میرا جملہ اور سے سنے سارے احباب، اپنی قدرت منوانے کے لیے، علم منوانے کے لیے اللہ نے سات آسمان بنائے، سات زمینیں بنائی، سارا نظام چلایا اپنی قدرت منوانے کے لیے، علم منوانے کے لیے۔ میری یہ بات میرے دوستوں نے غور سے سنی ہے؟ نہیں سنی؟ اللہ نے آسمان و زمین بنائے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، آپ نے آنا نہیں کی، اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ یہودی کہتے ہیں اگر حضرت عزیر علیہ السلام نہ ہوتے یہ دنیا نہ ہوتی، دنیا بنائی گئی حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے۔ عیسائی کیوں پیچھے رہتے؟ عیسائی کہنے لگے اللہ نے یہ کائنات بنائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ لوگ آ گئے، لوگوں نے کہا یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے، حضرت علی نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی۔ اور لوگ کیسے پیچھے رہتے؟ لوگوں نے کہا یہ کائنات بنائی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر نبی پاک نہ ہوتے ساری کائنات نہ ہوتی۔ لولا کلمہ خلقت الافلاق۔ اب یہ لوگوں کی باتیں تو آپ نے سنی ہے، اور قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ نے سات آسمان بنائے، سات زمینیں بنائی، سارا نظام چلایا۔ آیت دیکھے کیوں؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ اپنی قدرت منوانے کے لیے، علم منوانے کے لیے اللہ نے یہ سارا جہان بنایا ہے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ اپنی توحید کا مسئلہ سمجھانے کے لیے اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے۔ اب آپ بتائیں جھگڑا ختم ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے کسی انسان کے لیے نہیں؟ آپ آنا میں جواب نہیں دے رہے، مجھے خوشی کیسے ہوگی؟ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کے لیے، پوچھا اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت علی کے لیے، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے نبی پاک کے لیے۔ کائنات کیوں بنائی؟ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ قرآن نے جھگڑا ختم کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آئیے سبق مَا خَلَقَ اللَّهُ الذَّلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہیں پیدا کیا اللہ نے ان چیزوں کو مگر بالحق، لِإِظْهَارِ الْحَقِّ، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ اللہ کھول کھول کر پیغام کرتے دلائل، فائدہ اس قوم کو ہوگا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو دانش رکھتے ہوں، علم رکھتے ہوں، جن میں بنا بات و ضد نہ ہو۔ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ
فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً بیچ آنے جانے رات کے اور دن کے، رات اور دن کے اختلاف میں، چونکہ رات اور دن جو ہے ان کا تعلق سورج اور چاند سے ہے نا، سورج نکلتا ہے دن ہو جاتا ہے، جب رات شروع ہونے لگتی ہے چاند نمودار ہو جاتا ہے، سورج اور چاند کے ساتھ تعلق ہے دن اور رات کا، اس لیے دن اور رات کا ذکر صاف کر دیا۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، یقیناً رات اور دن کے اختلاف میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، البتہ کئی دلیلیں ہیں، رات اور دن کے اختلاف میں بھی کئی دلیلیں ہیں، آسمان و زمین میں اللہ نے جو کچھ پیدا کیا ان میں بھی کئی دلیلیں ہیں، لیکن فائدہ کس قوم کو ہوگا؟ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ، فائدہ اس قوم کو ہوگا جو ضد سے بچتے ہوں۔ کس سے بچتے ہوں؟ یتقون، ضدی نہ ہوں، جو ضد سے بچنے والے ہوں ان کو فائدہ ہوگا۔ اب میری طرف دیکھیں، میں آپ کو ایک جملہ کرتا ہوں، رات اور دن کا اختلاف کیا ہے؟ نمبر 1 آنا جانا، آپ لکھ لیں، کام آئے گا جملہ انشاءاللہ۔ میں 4 اختلاف آپ کو عرض کر دیتا ہوں، رات اور دن کا اختلاف 4 قسم کا ہے۔ نمبر 1 آنا جانا، رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، دن آ رہا ہے رات جا رہی ہے۔ نمبر 2 بڑا چھوٹا، دوسرا اختلاف کون سا ہے؟ بڑا چھوٹا، کبھی دن بڑا کبھی رات چھوٹی، کبھی رات سردیوں میں بڑی دن چھوٹا، یہ دوسرا اختلاف ہے رات و دن کا۔ تیسرا اختلاف گرم اور سرد، گرم اور سرد، دن گرم ہے رات ٹھنڈی ہے، یہ اختلاف ہے۔ چوتھا اختلاف تاریک اور روشن، تاریک اور روشن، دن روشن ہے رات اندھیری ہے۔ میں نے 4 اختلاف آپ کو بیان کر دیے دن اور رات کے۔ ایک اختلاف ہے آنا جانا، دوسرا اختلاف ہے بڑا اور چھوٹا ہونا، تیسرا اختلاف ہے گرم اور ٹھنڈا ہونا، چوتھا اختلاف ہے تاریک اور روشن ہونا۔ بڑی نشانی ہے۔ اچھا، یہ جو رات آ رہی ہے دن جا رہا ہے، رات تاریک ہے دن روشن ہے، رات ٹھنڈی ہے دن دوپہر آیا، یہ جو اللہ نے بنایا کس نے سفارش کی؟ کسی نے۔ جب ان کاموں میں کوئی سفارشی نہیں ہے تو تمہاری حاجتیں پوری کرنے میں سفارشی کون منصی رہا؟ آئے ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا، یہ تخفیف قرآنی ہے، جو توحید کو نہیں مانتے، قیامت کو نہیں مانتے، ان کو اللہ نے ڈرایا۔ یقیناً جو لوگ لا یرجون لقاءنا، نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، لا یرجون لا یعتقدون، نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا، کوئی قیامت نہیں ہے، اللہ کی ابھی حاضری نہیں ہے۔ ورضوا بالحیاۃ الدنیا، اور نمبر 2 وہ راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ، اور دنیا ہی دنیا جی، آخر کی لوگوں کو فکر ہی نہیں ہے، آخر کو طلب ہی نہیں کرتے۔ جو بڑی کتابوں والے ساتھی بیٹھے ہیں نا، بڑی کتابوں والے، یہ ہم نے تو سچی بات ہے درجے پڑھے نہیں تھے، ہم نے تو 10 نظامی پڑھا تھا، آپ درجے ہیں آپ کے، تو بڑی کتابوں والے ساتھی لا یرجون، اگر رجا منفی ہونا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرنا۔ اب لا یرجون کا کیا معنی کریں گے؟ لا یخافون، لا یرجون لا یخافون، کیونکہ رجا ہے وہ نفی ہے، لا یرجون ان الذین لا یرجون لقاءنا،
یہ فرا نے کہا ہے بہت بڑا نبی تھا. فرا کہتا ہے رجا منفی ہو تو مانا ہوتا ہے ڈرنے والا. ان الذین لا یرجون لقاءنا ان الذین لا یخافون لقاءنا. یقیناً جو لوگ نہیں ڈرتے ہماری ملاقات سے. ورزوں بالحیات کی دنیا. نمبر 2 راضی ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ. آخرت کو طلب کرنے کی فکر ہی نہیں ہے. نمبر 3 بدمن بے اور مطمئن ہو گئے ہیں دنیا کی زندگی کے ساتھ. آپ اور وہ لوگ جو ہماری عہدوں سے غفلت کرنے والے ہیں. یہ جو آیات ہے تشریعی شریعت والی آیات ان سے بھی غافل ہیں. یہ جو تکوینی آیات ہیں کائنات میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں ان سے بھی غافل ہیں. اب 4 باتیں آ گئی. اللہ کی ملاقات کے منکر, دنیا کی زندگی پہ راضی ہونے والے, دنیا کی زندگی پہ مطمئن ہونے والے, اللہ کی عہدوں سے غفلت کرنے والے. اولئک مأواہم النار. یہ سمرانی نتیجہ یہ وہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہوگی. بما كانوا یکسبون. سبب عذاب کیوں جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی. سببیا اس وجہ سے کانوا یکسبون جو کمائی کیا کرتے تھے, ہاتھوں سے جو کمائی کرتے تھے, اپنی آنکھوں سے, زبان سے, اپنے اعضاء سے جو اعمال کمایا کرتے تھے, اس وجہ سے جہنم کی آگ ان کا ٹھکانہ ہوگی. ان الذین آمنوا یہ بشارت آ گئی, خوشخبری آ گئی. پہلے منکرین کا ذکر تھا اور مومنین کا ذکر. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے, عقیدہ درست. نمبر 2 وعاملوا الصالحات اور عمل کرتے رہے نیک. میں نے نیک عمل کی 2 شرطیں آپ کو بتا دی ہیں. خدا کی رضا ہو اور مصطفیٰ کی راہ ہو. یہدیہم ربہم بإیمانہم. بڑے ساتھی اور کریں, میں مانا کرتا ہوں پھر میں اس کا اشارہ پیش کروں گا. ایمان لے آئے, عمل دے کیے تو یہدیہم ربہم بإیمانہم, ان کو ہدایت دے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے. واہ بھائی واہ. میرے ربی کے سارے دوست جو مومن ہیں, اعمال بھی نیک کر رہے ہیں, ابھی ان کو ہدایت نہیں ملی. آپ میرے سوال پر غور کریں. جنہوں نے ایمان قبول کر لیا ان کی ایماندار ہونے کی اللہ نے گواہی دے دی. ایمان بھی قبول کیا اور عمل بھی نیک کیا, اللہ نے گواہی دے دی نیک عمل کریں, ابھی ان کو ہدایت نہیں ملی. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اونچا بتائیں نا, جو مومن بھی ہے اور نیک اعمال بھی کریں, ابھی ان کو ہدایت نہیں ملی. تو پھر ہدایت دینے کا کیا مطلب؟ اللہ ان کو ہدایت دے گا. ہمارا مانا سنیں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے, عقیدہ درست, وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک, یہدیہم ربہم ان کو پکا رکھے گا ان کا رب. کیا مانا ہے ہدایت کا؟ یہاں پر پکا رکھنا, ثابت قدم رکھے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے. یہدیہم کا کیا مانا ہے؟ اللہ کیا کرے گا؟ ان کو پکا رکھے گا. آپ مجھے بتائیں گے تو میں آپ کو کہیں دکھاؤں گا. اسی یہدیہم جو مومن ہے نیک عمل کرے, اللہ ان کو کیا کرے گا؟ پکا رکھے گا. کیا کرے گا؟ سورۃ الانعام کھولیں, 7واں پارہ. مولانا قرآن کو قرآن سے حل کر رہے ہیں.
شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ ہے۔ اب آپ نے 8ویں اور 9ویں رکوع کے درمیان میں آیت دیکھی ہے، سورۃ الانعام 7واں پارہ، 8 اور 9 رکوع اس کے درمیان میں آیا ہے۔ یہ آیت کا نمبر ہے 75 کے بعد 76۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا۔ حوالہ مل گیا، ساتھیوں کی نصرت کرے تاکہ حوالہ مل جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ، جب کہ چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات آ گئی، رات کوكبًا، حضرت نے ستارے کو دیکھا، رات کا وقت ستارہ چمک رہا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرے رب ہے۔ یہاں پر ھذا حکایت کے لیے ہے، بولا ھذا حکایت کے لیے، تحقیر کے لیے، یہ رب ہے، یہ رب ہے، واہ بھائی واہ، یہ رب ہے۔ رب دیکھو، فلما آفاق، جب کہ ستارہ غروب ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لا احب الآفلین، نہیں پسند کرتا میں، نہیں پیار کرتا میں غروب ہونے والوں سے، جو اپنی روشنی پر قرار نہیں رکھ سکتا، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے۔ فلما رأى القمر، جب کہ دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو واضح روشن، چاند کی روشنی تو زیادہ تھی، اور حضرت نے فرمایا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ یہ چاند یہاں بھی ھذا حکایت کے لیے ہے۔ اب یاد رکھنا، فلما آفاق، جب کہ چاند غروب ہو گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھے پکا نہ رکھا ہوگا میرے رب نے، کیا مانا ہے یہاں پر ہدایت کا پکا رکھنا، ثابت قدمی، لئن لم یہدنی ربی، اگر مجھے پکا نہ رکھا ہوگا میرے رب نے، لأکونن من القوم الضالین، ضرور میں بھی ہو جاتا گمراہ قوم میں سے۔ یہ تو مجھے رب نے پکا رکھا ہوا ہے، میں گناہوں میں شامل نہیں ہوا، اگر مجھے رب نے پکا نہ رکھا ہوگا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ ہدایت کا یہاں کیا معنی ہے؟ صبح مضبوط پکا رکھنا۔ اب یہاں پر بھی یہی معنی ہے، جو ایمان لے آئے، عمل کیے تھے، یہدیہم ربہم، ان کو پکا رکھے گا ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے۔ ایک معنی ہو گیا، اب میں دوسرا معنی کرتا ہوں، بڑے ساتھی غور کریں۔ آپ نے کتابوں میں تو پڑھا ہے، میری طرف دیکھ کر جملہ سنیں۔ ہدایت کا ایک معنی تو ہوتا ہے قراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ مجھے دوست نے کہا کہ میں نے لاٹھی جانا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، تو میں نے کہا بھائی آپ یہاں بیٹھے، یہاں سے جائیں گے، فلاں نمبر گاڑی آپ کو ملے گی، وہ اتارے گی، پھر دوسری فلاں نمبر ملے گی۔ اس کو کہتے ہیں قراءۃ الطریق، راستہ دکھانا۔ اور دوسرا ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب یہاں پر ہدایت کا دوسرا معنی مراد ہے، میں نہ کرتا ہوں، جو ایمان لے آئے، عمل کیے تھے، یہدیہم ربہم بایمانہم، ان کو منزل مقصود تک پہنچائے گا ان کا رب۔ کہاں پہنچائے گا؟ منزل مقصود تک پہنچائے گا ان کا رب، بایمانہم، ان کے ایمان کی وجہ سے۔ کون سی منزل مقصود؟ تجری من تحتہم الانہار، جاری ہوں گی ان کے محلات کے نیچے نہریں۔ من تحتہم کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، نمبر دو مطلب ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ من تحت اشجارہا، درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات
سورت کا نام سورت محمد، یہ 26واں پارہ ہے، پہلے اور دوسرے رکوع کے درمیان آیت ہے، آیت کا نام آیت 15۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ قرآن میں کتنی قسم کی نہریں ہوں گی تو جواب آنا چاہیے 4۔ پورے قرآن میں یہ بات چلے گی، اب میں منع کرتا ہوں۔ فرمایا مثل الجنت التي وعد المتقون، حال اس جنت کا جس کا وعدہ دیے گئے ہیں شرک سے بچنے والے لوگ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے لوگ، جس جنت کا وعدہ دیے گئے ہیں اس جنت کا حال سن لو۔ فیہا انہار، اس جنت میں بہت ساری نہریں ہوں گی۔ کون سی نہریں؟ من ماء، پانی کی نہریں ہوں گی۔ پانی بھی کون سا؟ غیر آسن، نہ تبدیل ہونے والا۔ میری 3 انگلیاں دیکھیں، یہ 3 انگلیاں، پانی تبدیل نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ نمبر 1، پانی کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، پانی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، پانی کی بو بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ رنگ، ذائقہ، سمیل، بو۔ دنیا میں پانی پڑا ہو نا، اس میں مٹی چلی جائے رنگ بدل جاتا ہے، ذائقہ بدل جاتا ہے، اس میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ جنت میں پانی کی نہریں چل رہی ہیں، اس پانی کا ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا، رنگ بھی تبدیل نہیں ہوگا، بو بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ اور نمبر 2، انہار من لبن، بہت ساری نہریں ہوں گی دودھ کی۔ دودھ بھی کون سا؟ لم یتغیر طعمہ، نہیں تبدیل ہوا ہوگا ذائقہ اس کا۔ میرے طرف آپ دیکھیں نا، ہم بھینس کا لونی سے دودھ لے آئے، اور بھینس کا لونی ہے نا، بھینس کا لونی سنا ہے وہاں پر دودھ بہت ہوتا ہے۔ ہم یہاں بنارس میں بھینس کا لونی سے دودھ لے آئے، ہم نے دودھ دہی میں رکھ دیا۔ میرا جملہ اور سے سننا ہے، دہی کے اندر ہم نے دودھ رکھا، اور دودھ محفوظ تو پڑ رہے گا لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں رہے گا۔ دودھ دہی میں پڑا رہتا ہے محفوظ، لیکن تازے دودھ والا ذائقہ نہیں ہوتا۔ اللہ کی قدرت، جنت میں دودھ کی نہریں چل رہی ہیں لیکن دودھ کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوگا۔ عجیب بات یہ ہے، جو اللہ، میرا جملہ اور سے سنا ہے، جو اللہ دنیا میں جانوروں کے تھنوں میں سے دودھ کی نہریں چلا سکتا ہے، وہ اللہ جنت میں بہائے جانوروں کے دودھ کی نہریں بھی بہا سکتا ہے۔ میرے ان کی ذائقہ بھی تبدیل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، وانہار من خمر، بہت ساری نہریں ہوں گی شراب کی، شراب طہور، لذت للشاربین، لذت یہ مصدر ہے ابالنے کے لیے، بہت مزہ دینے والی ہوگی پینے والوں کو۔ اللہ شراب طہور جتنی زیادہ پیتا جائے گا اتنا زیادہ دل پاک اور صاف ہوتا جائے گا۔ نمبر 4، وانہار من عسل مصفی، بہت ساری نہریں ہوگی شہد کی مصفی، بغیر مشینوں کے صاف کیا ہوا، کوئی اس میں میل کچیل نہیں ہوگا۔ اب قرآن پاک میں یہاں بھی آئے، تجری من تحتہا الانہار، من تحتہم الانہار، من تحتہا الانہار، ان کے درختوں کے نیچے نہریں جاری ہوگی، ان کے محلات کے نیچے نہریں جاری ہوگی۔ اور کوئی دوست آپ سے پوچھے جنت میں کتنی قسم کی نہریں ہوگی تو جواب کیا ہوگا؟ 4 قسم۔ میں پوچھوں گا جواب کیا ہوگا؟ 4۔ پانی کی نہریں 1، دودھ کی نہریں 2، شراب طہور کی نہریں 3، اور شہد کی نہریں 4۔ سورۃ محمد آیت نمبر 15۔
آئے گی. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. دعواہم بات ان کی، دعوا سے مراد کلام، کلامہم ان کا کلام جنت میں، فیہا جنت میں کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، عجز سے، عاجزی سے پاک ہے، ناقائص سے پاک ہے. اللہ جنت میں تو نے جتنی بھی نعمتیں بنائی ہے کسی قسم کا کوئی نقص نظر نہیں آ رہا. دنیا میں ہم بلڈنگ بناتے ہو، یہ تو بھائی مستری کی یہ دیوار غلط کرتی ہے، یہ اینٹ غلط لگاتی ہے، یار یہ چھت ٹیڑھی ہو گئی، ہم نقش نکالتے ہیں. اللہ یہ جتنی بھی تو نے جنت بنائی ہے اس میں نعمتیں پیدا کی ہیں، کسی قسم کا کوئی نقص نہیں ہے. تو عاجزی سے بھی پاک ہے، نقائص سے بھی پاک ہے، شقی حالت سے بھی پاک ہے. اللہ میرے سامنے کوئی سفارش کر کے منوانے والا نہیں ہے. وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ، تحیتہم فیہا سلام، اور جنتیوں کا تحفہ اس جنت میں سلام ہوگا. ایک دوسرے کو سلام والا تحفہ پیش کریں گے. وآخر دعواہم، اور آخری کلام کا یہ معنی نہیں ہے علماء کرام کہ اس کے بعد وہ بھوکے پڑ جائیں گے، ان کے بولنے کی طاقت ختم. لیکن نا جب آپس میں ملاقات کریں گے، آپس میں بات چیت کریں گے، آپس کے اندر گپ شپ لگائیں گے، اور جب جدا ہونے لگیں گے ایک جنتی کہے گا الحمدللہ رب العالمین، دوسرا جنتی کہے گا الحمدللہ رب العالمین. اس وقت کی جو ان کی باتیں ہوں گی، اس وقت کی ملاقات میں جو گفتگو ہوگی، اس ملاقات کی آخری بات الحمدللہ والی ہوگی. آخر دعواہم سے کیا مراد ہے؟ آخری کلام ان کی گفتگو کا، اس وقت کی ملاقات کی جو آخری بات ہوگی وہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین. اب میں آپ کو مقام دکھاتا ہوں، ذرا آپ کھولیں سورۃ الحشر. یہ سورۃ الحشر 28واں پارہ اور آخری آخری 3 آیات. واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. واللہ الذی، وہ اللہ کریم وہ ہے اس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا غیب کو اور حاضر کو، جو چیزیں ہمارے سامنے حاضر ہیں یا ہم سے غیب ہیں اللہ جاننے والا ہے. اللہ کے آگے کوئی چیز غیب نہیں، یہ ہماری نسبت سے غیب ہے. وہ الرحمن الرحیم، وہ اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. وہ اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ وہ ہے اس کے بغیر کوئی الہ نہیں ہے. الملک، سچا بادشاہ ہے، اس کی بادشاہی پر سوال نہیں آئے گا. القدوس، ہر قسم کے عیبوں سے پاک ہے. السلام، سلامتی دینے والا ہے. اللہ کا نام ہے السلام. کم از کم 60-70 نیکی آپ کو مل جائے گی اگر آپ کو اونچا کہیں گے اللہ کون ہے؟ السلام. اللہ کون ہے؟ السلام. نہیں اونچا اس طرح، اللہ کون ہے؟ السلام. سورۃ یونس پڑھائے، سورۃ یونس. یہ جو ہمارا سبق تھا نا، اس سے تھوڑا سا آگے میں آپ دوستوں کو ایک جملہ دکھانا چاہتا ہوں. واللہ یدعو الی دار السلام. یہاں دیکھتے ہیں کہ انداز کیا ہے قرآن کا.
25 نمبر میں ایسے حافظ نہیں ہوں. یہ آیت نمبر 25 دیکھ رہے ہیں. 24 کے بعد 25 واللہ یدعو الی دار السلام. اللہ کریم دعوت دیتا ہے, اللہ بلاتا ہے دار السلام کی طرف, سلامتی والے گھر کی طرف. اب کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ اللہ کا نام السلام, جنت کا نام دار السلام. اللہ کا نام السلام اور جنت کا نام دار السلام. اپنا سبق دیکھیں نا. تحیتہم فیہا سلام, جنتیوں کا آپس میں تحفہ سلام. 13واں پارہ بولیں سورۃ الرعد. یہ آیت نمبر ہے 23 اور 24, دوسرے اور تیسرے رکوع کے درمیان. آیت نمبر 23 کے بعد 24 والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب. یہ تیسرا آیت مکمل ہو رہی ہے. دو ساتھی مل جائے, دو دیکھ لے مل کر. والملائکۃ اور فرشتے یدخلون علیہم داخل ہوں گے جنتیوں پر من کل باب, ہر دروازے سے. فرشتے آ رہے ادھر سے ادھر سے ادھر سے, فرشتے داخل ہوں گے ان جنتیوں پر ہر دروازے سے. فرشتے کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سلام علیکم, تم پر سلام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اب چار آیتیں آپ کے سامنے آ گئی. اللہ کا نام السلام, جنت کا نام دار السلام. نمبر 3 جنتیوں کا آپس میں تحفہ بھی سلام, فرشتوں کی طرف سے بھی سلام. سورۃ یاسین ہونے کی 23واں پارہ. یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کے درمیان میں آیت ہے. آیت نمبر 57 کے بعد 58, 57 کے بعد 58. سلام قولا من رب الرحیم. دو ساتھی مل کر دیکھ لیں. سلام قولا من رب الرحیم. سلام سلام سلام, یہ بات ہوگی رب رحیم کی طرف سے. اب دیکھیں میں 5 آیتیں جمع کرتا ہوں. اگر ساتھیوں نے یہ بات یاد کی ہے, اللہ توفیق دے تو عوام کو اپنے درس قرآن میں سنانی ہے یہ بات. اللہ کا نام کیا ہے؟ السلام. جی السلام نہیں کیوں جائز کر رہی. اللہ کا نام السلام, جنت کا نام السلام. نمبر 1 جنتیوں کا آپس میں تحفہ سلام, فرشتوں کی طرف سے بھی جنتیوں کو سلام. اور نمبر 5 سلام قولا من رب, اللہ کی طرف سے بھی سلام. آ جائے اس سبق پر. وَلَوْ يُؤَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ شَرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت بڑا مخالف تھا, اس کا نام تھا نضر ابن الحارث. نضر ابن الحارث, اس کے بارے میں کئی قرآن کی آیات نازل ہوئی ہیں. آپ ذرا پہلے حوالہ دیکھ لیں, پھر میں ترجمہ کرتا ہوں. یہ 9واں پارہ مکمل ہو رہا ہے. 9 سورۃ الانفال. یہ تیسرے اور چوتھے رکوع کے درمیان میں آیت ہے. آیت نمبر 31 کے بعد 32. 31 کے بعد 32. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ
من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. دیکھ کر جملہ پہلے سارے دوست سن لیں. یہ جو نظر ابن الحارث تھا یہ بیت اللہ شریف کے سامنے جا پہنچا اور اس نے بیت اللہ کے خلاف کو پکڑ لیا. خلاف کعبہ کو پکڑ کر اپنے لیے بددعا کی. اس کی پارٹی کے کچھ بندے بھی ساتھ تھے اور کہتے کہ اللہ آمنا طلاق سچا نبی ہے ہم نہیں مانتے, سچا پیغمبر ہے ہم نہیں مانتے, ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل کر. اگر پتھروں کی بارش نازل نہیں کرتا ہمیں دردناک عذاب دے دے. ہمیں پتھروں کی بارش منظور ہے, دردناک عذاب ہمیں منظور ہے, ہم سچے نبی کو نہیں مانیں گے. دیکھیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ وَجَبْ کہا انہوں نے اے اللہ اِرْقَانَ آوَاهُ وَالْحَقِّ, اگر ہے قرآن سچا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سچا, میرے دل تیری طرف سے قرآن بھی حق ہے پیغمبر بھی حق ہے ہم نہیں مانتے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, بس بارش برسا ہم پر پتھروں کی آسمان سے. اَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, یا دے دے ہم کو کوئی دردناک عذاب دے دے. پتھروں کی بارش برسا ہم سچے نبی کو نہیں مانتے. دیکھ کر جملہ سنے. آپ نے جملے پر غور کیا تو آیت سمجھ آئے گی, ورنہ آیت مشکل ہے نہیں سمجھ آئے گی. اللہ نے فرمایا یہ مخالفین, میرا جملہ اور سے سنیے گا سارے دوست, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین خیر مانگتے ہیں, میں اللہ ان کو خیر جلدی دے دیتا ہوں. اب جب یہ عذاب مانگ رہے ہیں, اگر میں عذاب بھی جلدی دے دوں نا خیر کی طرح تو ان کا نام و نشان مل جائے گا. پھر میں جملہ دہراتا ہوں, آپ سے وسلم کے مخالفین اور دشمن خیر مانگتے ہیں, میں اللہ ان کو جلدی خیر دے دیتا ہوں. اب یہ شر مانگ رہے ہیں, عذاب مانگ رہے ہیں, اگر خیر کی طرح میں شر اور عذاب بھی جلدی دے دوں نا ان کا نام و نشان بھی مل جائے گا, تباہ و برباد ہو جائیں گے. خیر میں اللہ جلدی دے دیتا ہوں لیکن عذاب اور شر ان کو جلدی نہیں دیتا. بات سمجھ آ گئی؟ اب میں من کرتا ہوں, اب من سنیں. انہوں نے تو عذاب مانگا تھا, شر مانگا تھا, پتھروں کی بارش مانگی تھی. فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ, ان پر عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا میں جلدی عذاب دینا نہیں چاہتا. ایک شبہ کا جواب ہے. شبہ یہ تھا کہ جلدی عذاب کیوں نہیں آ رہا, جب یہ جلدی عذاب مانگ رہے ہیں. نہیں جلدی عذاب نہیں دیتا. وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ, اگر جلدی کرے اللہ کریم لوگوں کے لیے الشر عذاب کی جلدی کرے, استعجالہم, بڑے ساتھی اصل عبارت تھی کاستعجالہم. عبارت کیا تھی؟ کاستعجالہم. اس کو کہتے ہیں منصوب بے لفظ الحافظ, جو اس کو کاف جر دے رہا تھا نا اس بات کو حذف کر دیا اور استعجال کو نصب دے دیا. عبارت تھی کاستعجالہم بالخیر. ہم میں منع کرتا ہوں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ, اگر جلدی کرے اللہ کریم لوگوں کے لیے عذاب کی, استعجالہم کاستعجالہم, مثل جلدی مانگنے ان کے بالخیر بھلائی کو, جس طرح بھلائی جلدی مانگتے ہیں. اللہ کریم اگر شر کی بھی جلدی کرے تو لا قضی علیہم
اجلهم البتہ پوری کر دی جائے گی ان کی طرف ان کی مدت. آپ خیر مانگتے ہیں جلدی دے دیتا ہوں، شر مانگ رہے ہیں اگر میں اللہ شر کی جلدی کر دوں، عذاب کی جلدی کر دوں تو ان کی مدت پوری ہو جائے گی، نام و نشان مٹ جائے گا. فناظر الذین، بس ہم چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو لا یرجون لقاءنا، جو نہیں عقیدہ رکھتے ہماری ملاقات کا. لا یرجون لا یعتقدون، یا دوسرا معنی بھی آپ کو سنایا، لا یرجون لا یخافون، جو ہماری ملاقات سے نہیں ڈرتے، ہماری ملاقات کا عقیدہ نہیں رکھتے، ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں. عذاب نہیں دیتا بغیر عذاب کے چھوڑ رہا ہوں. فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، دل کے اندھے ہو رہے ہیں. میں 3 لفظ آپ کو سناتا ہوں، ساتھی میری طرف دیکھیں، نیچے نہیں گر رہا، سر اٹھائیں. قرآن میں 3 لفظ ہیں. اومیون، آپ ذرا دوہرا دیں. کیا لفظ؟ اومیون. اومیون کا معنی آنکھوں کا اندھا. یعمہون، اومہون، اومہون کا معنی دل کا اندھا. اور اقما، اقما کا معنی ماں کا الزام اندھا، جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا نابینا تھا، اس کو قرآن کہتے ہیں اقما. پھر میں دوہراتا ہوں، اومیون آنکھوں کا اندھا، یعمہون اومہون دل کا اندھا، اور اقما ماں کا الزام اندھا. یہ لوگ ہیں فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں، یعمہون، دل کے اندھے ہو رہے ہیں. سبا مبارک کھولیں گی سورۃ الحج. میں آپ کو اس کی تائید دکھا دوں. یہ آیت نمبر 45 کے بعد 46 ہے، 5ویں اور 6ٹھے رکوع کے درمیان میں آیت ہے. 5ویں اور 6ٹھے رکوع کے درمیان آیت نمبر 45 کے بعد 46، سورۃ الحج 17 پارہ. أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کیا پر یہ نہیں چلتے زمین کے اندر؟ زمین میں سیر کریں نا، زمین میں چلتے رہیں. فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اور ہوتے ان کے لیے دل، سمجھتے ان دلوں کے ساتھ. أَوْ آذَانٌ، یا ان کے کان ہوتے، يَسْمَعُونَ بِهَا، سنتے ان کانوں کے ساتھ. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، اور یقیناً قصہ یہ ہے، یہ فَإِنَّهَا میں ہاں ضمیر قصہ ہے. فَإِنَّهَا پکی بات ہے، قصہ یہ ہے، لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نہیں اندھی ہو رہی آنکھیں، آنکھیں اندھی نہیں ہو رہی، وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ، لیکن اندھے ہو رہے ہیں دل اندھے ہو رہے ہیں. الَّتِي فِي الصُّدُورِ، وہ سینوں میں ہے. ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، سینے والے دل اندھے ہو گئے ہیں. جہاں بھی یعمہون، دل کے اندھے آ جائیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، یہ زجر ہے، اللہ ڈانٹ رہا ہے. آپ نے ابھی آیت بھی دیکھ لی ہے سورۃ الانفال والی. نضر ابن حارث نے عذاب مانگا تھا. میرا جملہ اور سے سنے ساتھی، نضر ابن حارث نے عذاب مانگا تھا، پتھروں کی بارش دردناک. میں واہ بھائی واہ، یہ منہ اور مسعود کیا مانگتے عذاب ہے، اور حال یہ ہے کوئی مصیبت پہنچ جائے تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں، پریشانی آ جائے تو اللہ 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 مہربانی کا. حال یہ ہے
مصیبت آ جائے تو اللہ سے مانگنے لگتے ہیں، اللہ مصیبت ڈال دے، اللہ پریشانی ہماری ختم کر دے۔ مصیبت اور پریشانی میں اللہ کو پکارتے ہو، بڑا عذاب آ گیا تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ مانگتے عذاب ہو، حال یہ ہے مصیبت آ جائے تو اللہ اللہ دیکھیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو بڑی تکلیف، الضر کا کیا معنی؟ بڑی تکلیف، بڑی پریشانی پہنچتی ہے، دعَانَا لِجَنبِهِ، یہ مشرک انسان کی بات ہو رہی ہے، مشرک انسان کو پہنچتی ہے بڑی تکلیف، دعَانَا لِجَنبِهِ، پکارتا ہے ہم کو پہلو کے بل، کروٹ کے بل لیٹا ہوا ہے، اللہ کو پکارے، اللہ 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 اللہ، آؤ قائلا، یا بیٹھ کر ہمیں پکارتا ہے، آؤ قائما، یا کھڑے ہو کر ہمیں پکارتا ہے۔ اور اس قسم کے پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے، اور کرنا ذرا دل کی کھڑکیاں کھولنی ہے۔ دعانا لجنبہ، مشرک انسان لیٹا ہوا ہے، ہمیں پکارتا ہے، آؤ قائدن، آؤ قائمن، فرق ہے، آؤ قائدن، یا بیٹھ کر ہمیں پکارتا ہے، آؤ قائمن، یا کھڑے ہو کر ہمیں پکارتا ہے۔ ساتھی سر اٹھائیں، میری طرف دیکھیں، اس میں کیا راز ہے؟ مشرک انسان کو پہنچے نا بڑی تکلیف، لیٹا ہوا ہے نا، اللہ مہربانی کر، اللہ کرم کر، اللہ فضل کر، اللہ مہربانی، مصیبت میری ڈال نہیں، مصیبت کو لیٹا ہوا ہے، کام نہیں ہوا، لیٹ کر اللہ کو پکارا، کام نہیں ہوا، اب بیٹھ گیا، لیٹنے کے بعد اللہ مہربانی کر، اللہ مہربانی، اللہ فضل کر، بیٹھ کر بھی کام نہیں کرنا، پھر کھڑا ہو گیا، کھڑے ہو کر اللہ کو بولا، اللہ اللہ مہربانی کرتے ہو۔ مولا اس میں راز ہے، لیٹا ہوا تھا، اللہ کو پکارا، اللہ نے کام کر دیا، بس اللہ بھول گیا۔ لیٹنے سے کام نہیں بنا، بیٹھ کر اللہ کو بلایا، کام ہو گیا، بس ختم، اب اللہ کو بلانا چھوڑ دیا۔ اب بیٹھ کر بھی کام نہیں بنا تو پھر کھڑے ہو کر اللہ کو پکارا، اللہ مہربانی کر، مہربانی کر۔ ترتیب سمجھ آ گئی؟ اب فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب کہ کھول دیتے ہم سے اس کی تکلیف ہم اسے دور کر دیتے ہیں، پکارنے کی وجہ سے تکلیف دور کر دیتے ہیں، تو مرہ کالم یلونا، چلا جاتا ہے گویا کہ اس نے ہم کو پکارا ہی نہیں تھا، الہ سورین، تکلیف کی طرف، مسہ جو اسے پہنچی تھی۔ میرے طرف دیکھیں، میں جملہ سناؤں، مشرک اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کام کر دے، مصیبت اس کی ختم کر دے، پریشانی اللہ اس کی ڈال دے، تو پھر اللہ کو ایسے بھول جاتا ہے گویا کہ اس نے تکلیف میں اللہ کو بلایا ہی نہیں تھا، اب اللہ بھول گیا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اسی طرح خوبصورت کیے گئے ہیں حد سے بڑھنے والوں کے لیے، مسرفین، مشرکین، جو حد سے بڑھنے والے مشرک ہیں ان کے لیے خوبصورت کیے گئے ہیں، وہ شرکیہ اعمال کانوا یعملون، جو کیا کرتے تھے۔ نیترا دیکھے، میں جملہ سناؤں، مشرکین کے لیے شرکیہ اعمال خوبصورت کیے گئے ہیں، کرتے شرک ہیں، سمجھتے عشق ہے۔ میرا جملہ آپ نے نہیں سمجھا، مشرکین کرتے کیا ہے؟ آپ جواب دیں گے تو میں بھی چلوں گا۔ مشرکین کرتے کیا ہے؟ سمجھتے کیا ہے؟ ہم تو عاشق ہیں بادشاہ، ان کو یہ اعمال اچھے معلوم ہو رہے ہیں، قبروں کے سجدے، قبروں کا طواف، نظریات، غیر اللہ کی منت مروتی وغیرہ، غیر اللہ کی عبادت پکار، ان کو وہ اچھا سمجھ رہے ہیں، خوبصورت سمجھ رہے ہیں۔ اللہ توفیق دے نا، عوام کو آپ نے یہ بات ضرور سنائی ہے،
ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ راول پنڈی والے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دو گناہگار ایسے ہیں جن کو اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. کتنے گناہگار؟ اللہ ماشاء اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. شیخ پنڈی والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مشرک کو بھی اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. اللہ ماشاء اللہ راضی ہو جائے بہت بات ہے. کیوں؟ چوری سے توبہ کر لے گا, کافر کفر سے توبہ کر لے گا, خیال جو ڈاکو ہے ڈاکے سے توبہ کر لے گا, جھوٹ بولنے والا جھوٹ سے توبہ کر لے گا کیونکہ اس کو گناہ سمجھ رہا ہے. شرک کرنے والا شرک سے توبہ اس لیے نہیں کرتا وہ شرک کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے. وہ تو شرک کو گناہ نہیں سمجھتا توبہ کیسے کرے گا. اور نمبر دو جو بدعتی بندہ ہے بدعتی کو بھی اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتا. وہ تو بدعت کو ثواب سمجھ کر رہا ہے توبہ کیسے کرے گا. مشرکین کے لیے شرکیہ اعمال خوبصورت کر دیے گئے ہیں. شیطان کہتا ہے شاباش شاباش, ابلیس کہتا ہے شاباش شاباش, تم اچھا کام کر رہے ہو کرتے رہو. تخفیف دنیا کا ڈراوا نہیں مانو گے دنیا میں نہیں چھوڑوں گا. البتہ ہلاک کی ہم نے کئی جماعتیں من قبلکم جو تم سے پہلے تھی. مکہ والوں ہم نے تم سے پہلے کئی جماعتیں ہلاک کر دی. لما زلموا سبب ہلاکت کیوں ہم نے ان کو ہلاک کیا اس وجہ سے لما ظلموا جب کہ انہوں نے شرک والا ظلم کیا. مولانا آیت یاد رکھنا ان شرک کا ظلم عظیم, شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظالم سے مراد انہوں نے شرک والا ظلم کیا, ہم نے ان کو تباہ کر کام کر کے رکھ دیا. آپ کی تسلی نہیں ہو رہی, میں آپ کو آیت دکھاتا ہوں. 21واں پارہ کھولیں سورۃ الروم, سورۃ الروم 21واں پارہ 4 نمبر رکوع مکمل ہے, 5 شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 41 کے بعد 42, 41 کے بعد 42. قل سیروا فی الارض, اعلان فرماتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چلو پھرو زمین میں. فانظروا پس دیکھو کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو پہلے لوگوں کا انجام کیا ہوا. میں نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. کیوں؟ کان اکثرهم مشرکین, اکثر ان کے مشرک تھے. میں نے شرک کی وجہ سے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. آ جائیں وجاءتهم رسل بالبینات. اور لما ظلموا اس پر جلالین کا جملہ ہے لما ظلموا بالشرک, لما ظلموا بالشرک. جلالین نے مانا کیا لما ظلموا بالشرک, جب انہوں نے شرک والا ظلم کیا ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. وجاءتهم رسلهم بالبینات, اور آئے تھے ان کے بعد ان کے رسول صاف صاف دلیلیں لے کر, واضح دلیلیں لے کر, واضح واضح دلیلیں لے کر. مثلاً قوم نوح, قوم عاد, قوم ثمود وغیرہ. مکے والوں کو اچھی طرح علم تھا, قوم نوح کا بھی علم تھا, عاد کا بھی علم تھا, ثمود کا بھی علم تھا. ان کے بعد ان کے رسول آئے واضح واضح دلیلیں لے کر, لیکن اللہ تعالیٰ نہیں تھے وہ کہ ایمان لے آتے. ضد کی وجہ سے وہ پہلے لوگ ایمان نہ لے آئے.
یہ جو لیومنو میں نام ہے نا، یہ نفی کی تاکید کے لیے ہے۔ وما کانوا لیومنو، نہیں تھے وہ بالکل کہ ایمان لے آتے، قطعاً ایمان لانے والے نہیں تھے۔ قوم نوح بھی ایمان نہ لائی، قوم عاد بھی، قوم ثمود بھی ایمان نہ لائی۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، ہم اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں مجرم قوم کو۔ مکہ والوں، میں نے پہلوں کو نہیں چھوڑا، اگر تم نے یہ نصرت توحید نہ مانا تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سمجھ اللہ، تم اب تمہاری باری ہے، مکہ والوں اب تمہاری باری ہے۔ سمجھ اللہ، تم خلائق فی الارض، پھر کر دیا ہم نے تم کو آباد زمین میں۔ خلائق کا معنی کرو آباد، ہم نے کر دیا تم کو آباد زمین میں۔ من بعدہم، ان کے بعد ان قوموں کو تباہ کیا، تمہیں زمین میں آباد کر دیا۔ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اللہ کو تو دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو دیکھنے والا ہے۔ مراد ہے ظاہر کرنا، میں ظاہر کروں تم کیسے عمل کرتے ہو۔ ان کو تباہ کر کے تمہیں ان کی جگہ لے آئے، تاکہ ظاہر تو ہم کریں، عمل کیسے کرتے ہو، شرک کرتے ہو یا ایمان قبول کرتے ہو۔